اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں والمحسنات پارہ 5واں قرآن پاک کا اس کے ترجمے کی سلیکٹیو آیات آپ سنیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے جو کہ عورتوں کے مارنے کے بارے میں ہے، کیونکہ آج کل یہ بہت ایشو ہوا ہے تو ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک سے رہنمائی لیں کہ قرآن پاک میں اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا۔ مرد افسر ہیں، ترجمہ یہ ہے، مرد افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ تو نیک وقت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ آگے آیت نمبر 43 ہے جو کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کے بارے میں ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ پہلے شراب حرام نہیں تھی، یہ اس ٹائم کی آیت ہے، اس کے بعد پھر حرام ہوئی تھی۔ اور اس آیت میں تیمم کا حکم کیوں ضرورت پیش آئی وہ بھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائی مگر مسافری میں۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ تیمم کی آیت کہتے ہیں، جب یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ قافلے میں لشکر اسلام شب کو مطلب رات کے وقت کہیں جا رہا تھا اور رستے میں پانی نہیں تھا، اور وہاں پہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے وہاں اسٹے کیا، مطلب اقامت فرمائی۔ صبح ہوئی تو پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ آیت نمبر 48 شرک کے بارے میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 امانت کے بارے میں ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 78 مصیبت اور آسانی سب اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کے بارے میں ہے، مطلب لوگ ایک دوسرے کو منحوس کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے گھر آیا تو فلانا ہو گیا، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن پاک کی 78 نمبر آیات 5ویں پارے کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی ہے۔ تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ مطلب کافر ایسے کرتے تھے کہ جب انہیں اسلام لاتے، جب کوئی اچھا کام ہوتا تھا کہتے اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا، مطلب جب انہوں نے اسلام کو جھٹلایا نا کافروں نے، تو ان کی روزی کم ہونے لگی، تو وہ پھر کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ مصیبت جو ہے وہ ہمارے خود گناہوں کی سزا ہوتی ہے، جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ تمہاری خود کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی طرف سے ہی ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غمی، اور یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے، اور جب کوئی برائی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 108 ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، ان سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے،
اللہ ان کے پاس ہے اور اللہ ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ مطلب السلام علیکم کے بارے میں، سلام کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ مثلاً پہلا شخص آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، تو آپ وعلیکم السلام بھی صرف کہہ سکتے ہیں، یا آپ اسے مطلب اضافہ کر کے ایک آئے بہتر لفظ میں جو آپ کو ہو، یہ قرآن پاک نے کہا ہے تو آپ آگے سے کہیں تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر پہلے نے ورحمۃ اللہ بھی ساتھ کہا ہے تو آپ وبرکاتہ ساتھ لگا دیں اور بڑھائے، بس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں۔ اور اگر کوئی تلاوت کر رہا ہو تو پھر اسلام کا جواب نہ دے، اگر کوئی واش روم میں غسل خانے میں ہے، برہنہ حالت میں ہے تو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے، مطلب بیوی کو۔ ہندوستان میں یہ بڑی غلط رسم ہے کہ زن و شو کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام سے محروم کرتے ہیں، باوجود یہ کہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے، اس لیے اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، سلام کرنا چاہیے، سلام تو ایک دعا ہے۔ آیت نمبر 92 جو ہے وہ مسلمانوں کے قتل کے بارے میں ہے، کرنے کے بارے میں، اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک انسان مسلم غلام کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کے مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا۔ تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 128 عورتوں یعنی بیویوں سے برابر کے حقوق رکھنے کے بارے میں ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو چاہے کتنی ہی حرص کرو، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 135 انصاف کے بارے میں ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ آیت نمبر 145 منافق کے انجام کے بارے میں ہے کہ اسے کیا سزا ملے گی، اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ جزاک اللہ۔